اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا للعلم والعمل بہ۔ کتاب معراج السعادہ کے موضوع پر گفتگو جاری تھی۔ نہایتی گراں قدر اخلاقی کتاب ملا احمد نراقی نے اپنے والد بزرگوار ملا مہدی نراقی کی کتاب جامع السعادات کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا اور نسبتاً اس کو خلاصتاً پیش کیا۔ وہ تمام گراں بہا مطالب جو کتاب شریف معراج السعادہ میں موجود تھے ان کا لب اور جان مطلب انہوں نے معراج السعادہ میں ان طالبان طریق اللہ کے لیے پیش کیا جو اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں عربی زبان نہیں آتی ہے، جو اخلاق الہی سے خود کو آراستہ کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں عربی زبان نہیں آتی ہے، تو ایسے افراد کے لیے فارسی زبان میں انہوں نے اس کتاب کو ترجمہ کیا اور تیار کیا اور پبلش کروایا، اور ہماری اردو زبان میں عروج السعادہ اسی کتاب معراج السعادہ کا ترجمہ ہے، اور ہم اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل کی گفتگو میں چونکہ ہم چوتھے باب میں اس کتاب کے اندر داخل ہوئے ہیں، اور چوتھے باب میں جو آغاز ہم نے کل جو گفتگو کی وہ عدالت کی شرافت کے بارے میں تھی۔ آج عدالت کی اقسام کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آج اس پہلی قسط کو اور پہلی قسم کو آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ تو مرحوم ملا احمد نراقی بیان کر رہے ہیں کہ عدالت کی 3 اقسام ہیں بنیادی طور پر۔ پہلی قسم جو ہے وہ بندوں اور خالق کے درمیان جو رابطہ ہے اس میں عدالت جو ہے وہ اسے بیان کر رہے ہیں، یعنی جہاں تک انسان کے لیے ممکن ہو وہ اپنے عمل میں مساوات لے کر آئے، اعتدال لے کر آئے، یعنی انصاف سے کام لے۔ جب اس کا رابطہ خالق کے ساتھ برقرار ہوتا ہے اور خالق کا مخلوق کے ساتھ جب رابطہ برقرار ہوتا ہے تو یہ رابطہ 2 طرفہ رابطہ ہے، خدا کا بندے سے رابطہ ہے اور بندے کا خدا سے رابطہ ہے۔ اب اس رابطے میں بندے کی جانب سے اعتدال ہونا چاہیے، خداوند متعال کی جانب سے اعتدال ہے، اس بندے کو اعتدال اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس موضوع کو یہاں پر وہ بیان کرنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ نے انسان کو زندگی عطا کی ہے، یہ انسان اپنی زندگی کہیں اور سے نہیں لے کر آیا ہے، یعنی اس کی ذاتی نہیں ہے۔ انسان کو جو یہ حیات عطا ہوئی ہے، انسان سانس لے رہا ہے، یہ جو ہاتھ ہیں، یہ جو آنکھیں ہیں، یہ جو کان ہے، یہ جو ناک ہے، یہ جو جسمانی اعضاء ہے، یہ جو مستوی الخلقہ ایک انسان وجود میں آیا ہے جسے معتدل انسان کہا جائے، نارمل انسان کہا جائے، یہ اللہ کی عطا ہے جو اللہ نے اس انسان کو مستوی الخلقہ خلق فرمایا ہے۔ بس یہ اللہ کی جانب سے اس انسان کے حق میں عدالت کو جو ہے وہ اس کی رفتار کی گئی ہے۔ پھر اللہ نے اسی جو انسان کے جسمانی اعضاء میں کمال عطا کیا ہے کہ ہر چیز کو کامل انسان کے وجود میں رکھا ہے، کسی قسم کا انسان کے وجود میں نقص موجود نہیں ہے، تو اب اس انسان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان اعضاء کو جو اللہ نے انسان کو عطا کیے ہیں انہیں استعمال کرنے میں عدالت سے کام لے۔ لہٰذا ہر جو موجود ہے وہ در حقیقت اس ہی کی جانب سے، یعنی خداوند متعال ہی کی جانب سے ہے، اور خداوند متعال ہی کی وہ احتیاج رکھتی ہے، محتاج ہے ہر موجود۔
لہٰذا اللہ نے انسان کو نعمات عطا کی ہیں، اللہ نے انسان کو جو ہے وہ اس پر احسانات کیے ہیں، اللہ نے انسان کے لیے رزق کا وسیع دسترخوان بچھایا ہے، اور انسان انواع و اقسام کے رزق کو اپنی زندگی میں استفادہ کر رہا ہے۔ مثلا انسان کو سانس کا رزق دیا ہے خداوند متعال نے، انسان کو مادی غذا جو اس کے جسم کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے وہ رزق ہے خداوند متعال کا، انسان کے بدن میں موجود چھوٹے چھوٹے جو سیلول ہیں، جو سیل ہیں، وہ درواقع ہر روز انسان کی زندگی میں باقاعدہ ایک اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور خداوند متعال کا وہ رزق ہے انسان کے لیے۔ لہٰذا اگر دیکھا جائے تو انسان کو لمحہ لمحہ خداوند متعال کی جانب سے نعمات عطا ہو رہی ہیں۔ یہ جو ہمارا دل جو ہے وہ خون کی گردش کرتا ہے جسم کے تمام نقاط کے اوپر، اگر کسی ایک نقطے پر دل سے وہ خون نہ پہنچے تو وہ عضو انسان کا جو ہے وہ اس خون نہ پہنچنے کی وجہ سے جو ہے وہ مشکل کا شکار ہو سکتا ہے۔ کوئی چھوٹی سی رگ انسان کے بدن میں اگر انسداد کا شکار ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، تو انسان کس قدر تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ پس انسان ان چیزوں سے غافل ہے، یعنی متوجہ نہیں ہے ان چیزوں کی طرف کہ لمحہ لمحہ جو ہے وہ انسان اس کا رزق حاصل کر رہا ہے اپنے بدن کے اندر، اور سانس رزق ہے، یہ خون جو گردش کر رہا ہے یہ رزق ہے۔ ہر انسان کا عضو اپنے جو کردار ہے، جو اس کا نقش ہے، جو نقش آفرینی کر رہا ہے، وہ درواقع خداوند متعال ہی کی جانب سے ایک عطا ہے۔ ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے، اگر ذرا سا کوئی نقص ایجاد ہو جائے اور آنکھ دیکھنے سے عاجز ہو جائے، تب انسان کو معلوم ہوگا کہ یہ جو نارمل اپنا ایک روٹین کا کام انجام دے رہی تھی، یہ اللہ کی نعمت تھی۔ انسان کا ہاتھ ہے، انسان کے کان ہیں، انسان کا ناک ہے، ذرا سا انسان کو زکام ہو جاتا ہے، اور انسان کے ناک کے اندر وہ زکام جب انسداد اختیار کرتا ہے، راستہ روک دیتا ہے سانس کا، تو انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ سانس کی کتنی نعمت تھی، یہ ناک کا صحیح طرح سے کام کرنا کتنی خدا کی نعمت تھی۔ یہ نعمت کے چھن جانے پر انسان کو نعمت کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ معروف کہ نعمتان مجہولاتان الصحت والامان، دو نعمتیں ایسی ہیں جو مجہول ہیں، انسان ان کی قدر و قیمت کو صرف اسی وقت پہچانتا ہے جب انسان ان سے چھن جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا لمحہ لمحہ خداوند متعال کی نعمات انسان تک پہنچ رہی ہے، اور انسان ان نعمات کو بیان کرنے سے عاجز ہے، یعنی ہم اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے وجود میں کیا ہو رہا ہے۔ درست ہے نا؟ یہ تو ہمیں لیبارٹری میں لے کر جاتے ہیں، ہمارا خون لے کر جاتے ہیں یا دوسرا کوئی ایسا سیمپل لے کر جاتے ہیں، اور اس سے وہ ایک تشخیص دیتے ہیں کہ انسان کے بدن کے اندر یہ جو ہے وہ کارستانیاں انجام پا رہی ہیں، اور اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں۔ یہ آج کل کی میڈیکل سائنس بتا دیتی ہے، یہ چیز نہ کھائیں، یہ چیز کھائیں، یہ آپ کے بدن میں یہ کر دے گی، وہ آپ کے بدن میں یہ کر دے گی۔ تو جو نواقص ہیں وہ انسان ہی کی جانب سے ہیں، اور جو ایک درست کردار اعضاء انجام دے رہے ہیں وہ درواقع خداوند متعال کی ان نعمات اور نارمل لائف کا نتیجہ ہے۔ پس انسان در حقیقت ان چیزوں کو بیان کرنے سے عاجز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا علم محدود ہے۔ اگر انسان کا علم وسیع ہو جائے اور انسان ان جو نعمات خدا ہیں جو لمحہ لمحہ انسان کی طرف بڑھ رہی ہیں، انسان اگر ان کی قدر کرنا شروع کر دے جاننے کے بعد، تو واقعاً انسان جو ہے وہ ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عالم مادہ سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی آپ اس کو ایک خون کے ایک سیمپل کو، ایک پیشاب کے سیمپل کو، ایک پخانے کے سیمپل کو لیبارٹری میں لے جا کر جب چیک کرتے ہیں تب انسان کو معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں عالم مادہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ یا مثلا انسان کو کسی مشین کے اندر ڈال دیا جائے، وہاں سے انسان کی باڈی کے اندر کیا کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں، یہ انسان اس کو چیک کر سکتا ہے۔ یا عالم معاشرہ میں ہم دیکھ لیتے ہیں، کہیں سے رزق مل رہا ہے، کہیں سے نوکری مل رہی ہے، کہیں سے دوستی مل رہی ہے، کہیں سے اچھی چیزیں ہمیں معلومات کے لیے مل رہی ہیں۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اس دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو عالم ملکوت سے ہیں، جن کا اس عالم دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی انسان جب متوجہ ہوتا ہے ان نعمات کی طرف کہ خداوند متعال کی جانب سے انسان کی طرف آ رہی ہیں، تو انسان حقیقتاً ان نعمات کو بیان کرنے اور ان کا شکر ادا کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے۔
لہٰذا بطور کلی انسان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ ہر لمحہ ہر وقت خداوند متعال کی بارگاہ میں شاکر رہے اور اس کا شکر ادا کرے۔ وہ بے پایان عطائیں جو ہر لمحہ ہر آن ہر لحظہ انسان کی طرف بڑھ رہی ہیں، جن کی کوئی حد نہیں ہے، جن کی کوئی شمارش نہیں ہے، لہٰذا آخرت کی طرف انسان متوجہ ہو، یعنی جتنی انسان کی معلومات ہیں ان معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے انسان آخرت میں جو ہے وہ توجہ کرتا ہے، خداوند متعال کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اعمال صالح انجام دیتا ہے تاکہ عظیم درجات خداوند متعال کی بارگاہ میں حاصل کر سکے، عظیم مراتب حاصل کر سکے، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ انسان شاکر سرخرو ہو سکے۔ یہ انسان شاکر خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنے روشن مستقبل کے لیے جو ہے وہ پیش ہوتا ہے۔ روشن مستقبل کے لیے پیش ہونا در واقع اس کی مختلف جو ہے وہ طرق بیان کیے جا سکتے ہیں، مثلا وہی جو عبادت الاجراء، وہ جو اجیروں کی عبادت ہے، وہ جو تاجروں کی عبادت ہے، وہ جو احرار کی عبادت ہے، یہ سب در واقع اسی کا جو ہے وہ ایک پیش خیمہ ہے کہ انسان کی دید کیا ہے مستقبل کی طرف، یعنی انسان یہ جو اعمال انجام دے رہا ہے، یہ اعمال انجام دینے کا غرض کیا ہے انسان کا۔ در واقع اصل تو غرض یہی ہونا چاہیے کہ انسان کو عدل سے خداوند متعال کی بارگاہ میں پیش آنا چاہیے کہ خداوند متعال نے انسان کو یہ لامحدود نعمات عطا کی ہیں، انسان ہر نعمت کا شکر ادا کرنے سے عاجز ہے، لیکن انسان اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے انسان کو یہ آنکھ عطا کی ہے، یہ کان عطا کیا ہے، یہ دل جو ہے وہ خداوند متعال نے انسان کو عطا کیا ہے، اور جتنے اعضاء و جوارح ہیں، پس یقیناً بندوں کے اوپر، عباد کے اوپر واجب ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے ان نعمات کے اوپر، اور شکر ادا کرنا ہی در حقیقت خداوند متعال کے ساتھ انصاف کرنا ہے، عدالت سے پیش آنا ہے۔ شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان زبان سے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دفعہ انسان اعضاء و جوارح سے اس شکر کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے، لہٰذا انبیاء کو خداوند متعال نے جو بھیجا ہے انسان کی ہدایت کے لیے، اور انسان کو پیغام الہی ان انبیاء کے ذریعے سے پہنچا ہے، لہٰذا انسان اس پیغام پر عمل کرتا ہے، یہ بھی خداوند متعال کا شکر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، قعود کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، دعا کرتا ہے، یہ تمام انسان کے جو اعمال روز ہیں، یہ در حقیقت اس کا شکر ہے کہ انسان اس کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ اور در حقیقت یہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو ایک فارمولہ ہمیں دیا گیا ہے الہیات میں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر کوئی احسان کرتا ہے تو اس احسان کی جزا کیا احسان کے علاوہ کچھ ہو سکتی ہے؟ ایک میرے اوپر نیکی کر رہا ہے، میں مد مقابل اس نیکی کے اس کے ساتھ برا رفتار کروں، برا سلوک کروں، ظلم کروں، بد اخلاقی کروں، بد تہذیبی کروں، بری زبان سے اس کے ساتھ پیش آؤں، یہ کوئی بھی معاشرے کا عاقل انسان اس رفتار کی مذمت کرے گا کہ یہ درست نہیں ہے۔ پس طریقہ کیا ہے کہ اس نے اتنی نعمات انسان کو عطا کی ہیں کہ انسان ان کے بیان کرنے پہ عاجز ہے۔ جب بیان کرنے پہ عاجز ہے تو انسان کا یہ جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ شکر ادا کرے، یا شکر قولی ہے، لسانی ہے، زبانی ہے، یا شکر عملی ہے، اور وہ عبادات کی صورت میں ہے۔ اگر انسان یہ شکر ادا نہیں کرتا نہ زبان سے اور نہ ہی اعضاء و جوارح سے، تو ایسا انسان حقیقت میں ظالم ہے، یہ خداوند متعال کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، یہ در حقیقت عدالت سے خداوند متعال کی بارگاہ میں پیش نہیں آ رہا۔ لہٰذا پہلی عدالت کی قسم یہ ہے کہ انسان خداوند متعال کی بارگاہ میں عدل سے پیش آئے، یعنی اپنے آپ کو خاضع کرے، اپنے آپ کو جھکائے، اور جس قدر انسان خود کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، اللہ اپنی نعمات کی افزائش کرتا ہے، فراوانی کرتا ہے۔ وہ شخص آتا ہے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی بارگاہ میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعن عدوہم، امام کی بارگاہ میں آتا ہے اور اپنی دنیاوی مشکلات کا ذکر کرتا ہے، مولا میرے پاس یہ نہیں ہے، مولا میرے پاس یہ نہیں ہے، میں مشکلات میں ہوں، میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔
امام انگور تناول کر رہے تھے، انگور کھا رہے تھے۔ امام نے انگور کا ایک دانہ اٹھایا اور اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب وہ کوئی بہت ہی ناشکرہ قسم کا انسان تھا، وہ امام سے کہتا ہے کہ مولا میں آپ سے اپنی مشکلات کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ میری مشکل کشائی کریں، آپ یہ انگور کا دانہ مجھے دے کے میری توہین کر رہے ہیں، گویا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ میں آپ سے اپنی مشکلات کا ذکر کر رہا ہوں، آپ کا وظیفہ بعنوان امام یہ ہے کہ آپ میری مدد کریں، میرے ساتھ جو ہے وہ احسان سے برتاؤ کریں، آپ یہ مجھے انگور دے رہے ہیں۔ ہماری عامیانہ زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ہمیں فقیر تصور کر لیا، میں کوئی فقیر تھوڑی ہوں۔ ایسے میں ایک اور مؤمن آتا ہے امام کی بارگاہ میں اور سلام پیش کرتا ہے، تو امام اسے ایک انگور کا دانہ دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے مولا میں یہاں سے گزر رہا تھا، میں نے کہا کہ میں 8ویں حجت الہی کی بارگاہ میں جاؤں اور جا کر ان کو سلام پیش کروں، میرا صرف یہ ارادہ تھا، میرا ارادہ آپ سے انگور کا دانہ لینا نہیں تھا، لیکن مولا آپ نے مجھے انگور کا دانہ دیا ہے، میں آپ کا اس قدر شکر گزار ہوں، اس قدر آپ نے میرے اوپر احسان کیا ہے کہ میری نسلیں اس احسان کو نہیں بھلا سکتی ہیں۔ میں اس انگور کے دانے کو لے کر جاؤں گا گھر میں، اس کے قطعے قطعے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، اپنے بچوں کو تھوڑا تھوڑا تبرک کے طور پر کھلاؤں گا کہ 8ویں حجت الہی نے مجھے یہ انگور کا دانہ دیا ہے۔ اب امام کو اس کا یہ انداز پسند آتا ہے، امام گچھا اٹھا کر اس کو دے دیتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے مولا یہ تو ایک دانہ میرے لیے کافی تھا، آپ نے پورے کا پورا گچھا دے دیا مجھے، یہ تو میرے خاندان کے لیے کفایت کرتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے مولا کی خدمت میں اس کی جو ہے وہ اس نعمت پر شکر گزاری کا اظہار کرتا ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ خادم کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کس باغ سے انگور آئے ہیں، اس کو وہ باغ دے دو۔ وہ باغ دے دیا۔ اب وہ پھر شکر گزاری کرنا شروع کر دیتا ہے کہ مولا دانہ دیا، گچھا دیا، اب باغ دے دیا۔ تو پھر اسی طرح سے شکر ادا کرتا ہے، تو مولا اس خادم کو کہتے ہیں کہ اس باغ کے اطراف میں ہمارے جتنے بھی باغ ہیں نا، وہ بھی اس کو دے دو۔ پھر امام اس کی طرف مخاطب ہوتے ہیں کہ وہی کہ ان شکرتم لازیدنکم و ان کفرتم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم اضافہ کریں گے۔ تمہیں ایک انگور کا دانہ دیا، تم نے اتنی مشکلات بیان کی ہیں، ایک دانہ دیا ہے، اور تمہیں بجائے اس کے کہ اس دانے پر شکر گزاری کا جو ہے وہ کرو، تم نے آگے سے ہمارے جو ہے نا ایک تو شان میں گستاخی کر دی، اور جو دوسرا ہے شکر گزاری نہیں کیا ہے، جس سے مزید تمہاری زندگی میں نعمات نہیں آئی ہیں۔ تو در حقیقت یہی ہے کہ انسان کی زندگی میں اللہ کی نعمات کی کمی نہیں ہے، فقط شکر کی کمی ہے۔ انسان اگر ان نعمات پر شکر ادا کرتا ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں، تو اللہ مزید اس کو دیتا ہے۔ اور بس اوقات انسان اگر اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتا ہے کہ اس میں نعمات کی کمی ہے، تو یہ بھی در واقع خداوند متعال کا ایک احسان ہے اس انسان کے اوپر کہ اس نے اپنی نعمات کی کمی کر کے اس انسان کو در حقیقت گمراہیوں سے بچایا ہے، در حقیقت اس انسان کو اپنے ہی راستے پر ثابت قدم رکھنے کے لیے خداوند متعال نے اس انداز میں رکھا ہے۔ ممکن ہے اسے نعمات کی فراوانی دے دے تو یہ انسان راہ راست سے رہبدر ہو جائے، اور ایسی مثالیں تاریخ اسلام میں بھری پڑی ہیں کہ لوگ آتے تھے حضرات کے پاس اور آ کر اپنی مشکلات کا ذکر کرتے تھے، اسے انعام عطا کرتے تھے، انعام کے نتیجے میں وہ جاتا تھا، پھر ایک بکری سے، غلے سے جو ہے وہ ایک ریوڑ سے پورا ایک جو ہے وہ ایک اپنی وہ چیز کر دی۔ تو وہ شخص جو ہر روز عبادت کے لیے آتا تھا اور باقاعدہ جماعت میں شریک ہوتا تھا، اب یہ حال ہے کہ اس کے پاس اگر زکوٰۃ کے لیے بھیجے بندہ تو کہتا ہے کون سی زکوٰۃ، کیسی زکوٰۃ؟ تو یعنی یہ انسان کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ بس اوقات انسان کے پاس نعمت کی فراوانی اس کی راہ راست سے انحراف کا نتیجہ بنتی ہے۔ تو وہاں یہ حق کے مطلب یہ ہے کہ انسان مومن کی حفاظت کے لیے اس کو وہ دیا جائے کہ جو اس کی ضرورت کے مطابق ہے، یا بس اوقات اس میں کمی کی جائے تاکہ وہ اس کا ایمان محفوظ رہے۔ بس اوقات زیادتی اور فراوانی انسان کو راہ راست سے راہ بدر کرتی ہے۔ پس بادشاہ کے احسان کا بدلہ اس کی سلطنت کی بقا کی دعا ہے۔ یعنی عام جو بادشاہ ہیں اس معاشرے میں، تو آپ پہ وہ اگر کوئی احسان کرتا ہے تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں کہ اللہ تو 100 سال حکومت کرے، ٹھیک ہے؟ اس نے آپ کو ایک نعمت دی ہے، اس نے آپ کے اوپر ایک احسان کیا ہے، تو وہ خالق کائنات جس نے آپ کو اس دنیا میں وجود عطا کیا ہے اور اس وجود کے ساتھ آپ کو انواع و اقسام کی نعمات عطا کی ہیں، تو اس کا
یہ ہمارا وظیفہ اس کے مقابل میں یہی ہے، عدالت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس کا شکر کریں، اس کی تعریف کریں، اس کی تمجید کریں۔ لہٰذا آقا اور مولا کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ مولا کی بارگاہ میں کسی قسم کی جو ہے وہ حیثیت نہیں رکھتا، اس کا کام صرف اور صرف مولا کی اطاعت کرنا ہے، فرمان برداری کرنا ہے اور مولا کی بارگاہ میں سر تسلیم خم ہونا ہے۔ لہٰذا ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں عین اسی غلام کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت اس کا شاکر رہنا چاہیے اور اس کی بارگاہ میں اپنے وجود کا اظہار تکبر کے عنوان سے نہیں کرنا چاہیے، یا اپنے وجود کا اظہار اس انداز میں نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بھی کچھ ہیں۔ لہٰذا اگر وہ عطا کرتا ہے تو یہ بھی اس کا لطف ہے، اور اگر وہ عطا نہیں کرتا تو یہ بھی اس کا لطف و احسان ہے، چونکہ اس نے ہمیں جو وجود دیا ہے یہ وجود خود سراپا لطف ہے، اور اس وجود کے لیے جو لمحہ لمحہ نعمات آ رہی ہیں وہ بھی سراپا لطف ہے، احسان ہے۔ لہٰذا عبد کی خود کوئی ملکیت نہیں ہوتی ہے۔ جب خود کوئی ملکیت نہیں ہوتی ہے تو یہ انسان کی گاڑی ہے، یہ بنگلہ ہے، یہ مکان ہے، یہ اجناس زندگی ہیں، یہ سب جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں انسان کی اپنی ملکیت نہیں ہوتی ہیں۔ جب انسان اس نظریے پر پہنچ جاتا ہے کہ میری کوئی ملکیت ہی نہیں ہے تو اس پہ انفاق کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی ہے وہ عنوان بصری کا خلاصہ جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد عنوان بصری کو عطا کی۔ یعنی ہم جب اپنے لیے کسی ملک کے قائل ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے اس کو خرچ کرنا جو ہے وہ دشوار ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ یہ مال اللہ کا مال ہے، جب اللہ کا مال ہے تو اللہ نے اپنے مال کو کہاں خرچ کرنا ہے؟ جہاں اللہ نے خرچ کرنا ہے میں وہاں اس کو اٹھا کر خرچ کر دوں گا، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ میری تو ہے نہیں، اس کی ہے۔ جہاں اس کی ضرورت ہے، جہاں وہ چاہتا ہے وہاں اٹھا کر میں اس کو رکھ دوں گا، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب میں کہوں گا نہیں یہ میری ہے، اس کی نہیں ہے، حالانکہ اس نے دی ہے، تو پھر انسان کے لیے اس اظہار وجود کے نتیجے میں انفاق جو ہے وہ دشوار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کے لیے جو ہے وہ مشکلات ایجاد ہوتی ہیں زندگی میں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں شاکر دکھائی نہیں دیتا ہے، چونکہ اسے ان چیزوں کے اوپر ایک ملکیت آ جاتی ہے، ایک اس کے وجود میں جو ہے وہ یہ احساس آ جاتا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا حق ہے، یہ مسلمہ حق ہے۔ نہیں، کوئی مسلمہ حق نہیں ہے۔ اگر یہ سانس آ رہا ہے تو یہ بھی اس کا لطف ہے، یہ میرا حق نہیں ہے، یہ اس کا لطف ہے، اس کی عنایت ہے۔ یہ جو میں کھا رہا ہوں یہ اس کا لطف ہے، اس کی عنایت ہے۔ لہٰذا انسان اپنی جو محتاجی ہے اس کو ہمیشہ مد نظر رکھے، اور اسی احتیاج کی بنا پر انسان جو ہے وہ آگے قدم بڑھا سکتا ہے۔ وہ ایک شخص تھا کہ جس نے اپنی اسی محتاجی کے پیش نظر جو ہے وہ بس اوقات انسان مغرور جب ہو جاتا ہے نا، تو اس غرور کی بنیاد پر وہ شخص، اس کی گائے بیمار ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، تو میری گائے کو ٹھیک کر دے گا تو میں 3 دن تیری بارگاہ میں روزہ رکھوں گا۔ اب جو ہے وہ خوشامد کی خاطر جو ہے وہ 3 دن روزے پہلے رکھ لیتا ہے۔ اب 3 دن اس نے روزے رکھ لیے تو تیسرے دن وہ گائے مر گئی، تو کہتا ہے خدایا یہ رمضان آنے دے، بس پورے 30 دن نہیں رکھوں گا۔ تو یہ انسان در حقیقت وہ انسان ہے جو شاکر نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس انسان کے روزوں کی اللہ کو ضرورت ہے، شاید اللہ کے کسی وجود کے حصے میں یا خدائی کے حصے میں کوئی چیز اضافہ ہو جاتی ہے کہ انسان یہ جو نماز پڑھتا ہے، یہ جو روزے رکھتا ہے، یہ جو دعائیں کرتا ہے، یہ جو سجدہ کرتا ہے، شاید انسان کی عبادات اللہ کے لیے کوئی نفع بخش ہے۔ نہیں، یہ انسان ہی کی طرف لوٹتی ہیں، اور اس عبادات کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، یہ تشریح کی گئی ہیں اس انسان کو اس فرش سے عرش تک ملکوتی بنانے کے لیے۔ لیکن یہ انسان ملکوتی نہیں بنتا، خاکی ہی خاکی رہتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان ان نعمات کی قدر نہیں کرتا، ان نعمات پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، جو شکر ادا کرنا عدالت کا تقاضا ہے اور اس پر واجب ہے۔ لہٰذا ہمارا کیا وظیفہ بنتا ہے؟ عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا یہ وظیفہ بنتا ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ جب انسان کے وجود میں معرفت آتی ہے تو اس معرفت کے نتیجے میں محبت آتی ہے، اس محبت کے نتیجے میں انسان کے اعضاء و جوارح اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں،
اور انسان خاضع ہوتا ہے، انسان عمل انجام دیتا ہے، انسان انبیاء کی اطاعت کرتا ہے، انسان انبیاء کی لائی ہوئی شریعت کی اطاعت کرتا ہے، انسان دین کے آداب پر عمل کرتا ہے، یہ سب حقیقت میں جو کچھ بھی انسان کر رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ انسان اپنی طرف سے کر رہا ہے؟ نہیں، اپنی طرف سے تو انسان نہیں کر رہا ہے۔ یعنی انسان کا جب وجود ہی اپنا نہیں ہے تو پھر وہ معرفت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ جب انسان کا وجود ہی اپنا ذاتی نہیں ہے تو وہ اللہ سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اللہ کے احکام پر کیسے عمل کر سکتا ہے؟ وہ اللہ کے انبیاء کی کیسے قدردانی کر سکتا ہے؟ دین کے آداب اور شریعت کی کیسے رعایت کر سکتا ہے؟ اس کا تو کچھ ذاتی نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ خداوند متعال کا ہے۔ یعنی انسان کے وجود میں یہ ذرہ بھر بھی جو توفیق ایجاد ہو رہی ہے یہ اسی کی دی ہوئی توفیق ہے۔ لہٰذا انسان اگر اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے تو اللہ ہی کی توفیق کے نتیجے میں ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے تو یہ محبت بھی اسی توفیق کا نتیجہ ہے، اگر احکام شرعیہ فریہ پر عمل کرتا ہے تو اسی کی توفیق کا نتیجہ ہے۔ لیکن وہ توفیق کے بعد جب شکر ہوتا ہے تو توفیق میں اضافہ ہوتا ہے، پھر شکر ہوتا ہے، پھر اضافہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک سرکل چل رہا ہے انسان کی زندگی میں کہ انسان جس قدر اللہ کی بارگاہ میں شاکر ہوتا ہے اس کی معرفت کے زینے بلند ہوتے ہیں، جس قدر معرفت کے درجات بلند ہوتے ہیں محبت کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے، اطاعت آتی ہے اس کے نتیجے میں۔ لہٰذا انسان در حقیقت اسی عدالت کی رعایت کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں تقرب کا مقام حاصل کرتا ہے۔ جس قدر انسان اللہ کی بارگاہ میں عدالت کی رعایت کرتا ہے، جو اللہ اور بندے کے درمیان عدالت ہونی چاہیے، اس کی رعایت کے نتیجے میں انسان کی توفیقات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہ توفیقات کیسے آغاز میں ہوئی؟ اس کا ایک نظریہ یہی ہے کہ عالم ارواح میں جب خداوند متعال نے انسان کو خلق کیا تو انسان نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور وہیں سے یہ سلسلہ چلتا آیا ہے۔ جب انسان پر ولایت اہل بیت کو پیش کیا گیا اور انسان نے اس ولایت کو تسلیم کیا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اور اسی طرح سے وہ جو ہے طیباً لخلقنا یا طیباً لخلقنا، جو زیارت جامعہ کبیرہ میں چونکہ خلق اور خلق دونوں انداز میں اس کو پڑھا گیا ہے، اگر انسان آل محمد کی ولایت کو تسلیم کرتا ہے تو اس کا خلقیات نورانی ہو جاتی ہیں۔ اگر انسان آل محمد کی ولایت کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کی خلقت بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے، انسان پاکیزہ خلقت کا مالک ہو جاتا ہے، یعنی اس کی پیدائش جو ہے وہ حلال طریقے سے ہوتی ہے۔ اس عالم میں جو باقاعدہ بیان کیا گیا کہ امیر المؤمنین سے صرف وہی شخص عداوت کرے گا جس کی ولادت طیب نہیں ہے، جو پاکیزہ ولادت کا حامل نہیں ہے۔ تو یہ پاکیزہ ولادت کا حامل کیسے نہیں ہوا؟ یہ در واقع پہلے اس نے امیر المؤمنین کا انکار کر دیا، جب انکار کر دیا تو اس کی ولادت کا انتظام پاکیزہ انداز میں نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا انسان اپنے اعضاء و جوارح سے اللہ کا جہاں تک شکر ادا کر سکتا ہے وہ شکر ادا کرے۔ انسان اسی معرفت کے حصول کے ذریعے سے اللہ کا شاکر ہو سکتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں شکر کی ادائیگی کا ایک ذریعہ یہی ہے کہ انسان حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خاضع ہو، واقعاً خاضع ہو جائے، اور انسان ان ہستیوں کی بارگاہ میں ذرہ بھر بھی اپنے وجود میں ایک وہ جو ہے وہ میں لے کر نہ آئے کہ میں بھی ایک کوئی شے ہوں۔ نہیں، یہ جو بس اوقات ہمارے ہاں ان چیزوں میں تردید ایجاد کی جاتی ہے، شکوک ایجاد کیے جاتے ہیں آل محمد کی مودت و ولایت و ان چیزوں کے بارے میں، یہ باعث بنتے ہیں کہ انسان در حقیقت شاکر نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں، انسان اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری نہیں کر رہا جو اللہ نے اس کو نعمت ولایت دی ہے۔ انسان کا وظیفہ یہ ہے کہ اس نعمت ولایت پر شاکر ہو۔ اب انسان کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ اپنے وظیفہ پر عمل کرے، وہ اللہ کی کرسی پر بیٹھنے کی کوشش نہ کرے۔ ہمارے معاشرے میں بطور معمول ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب انسان اللہ کی کرسی پر بیٹھتا ہے تو اس کے نتیجے میں فساد آتا ہے، اس کے نتیجے میں طغیانی آتی ہے، اس کے نتیجے میں مشکلات آتی ہیں انسان کی زندگی میں۔ مثلاً ایک میرا وظیفہ ہے اللہ کی بارگاہ میں اور ایک اللہ کا وظیفہ ہے میرے متعلق، اور یہ موضوع بیان ہوا کہ عدالت یہی ہے
کہ خداوند متعال نے انسان کو جو نعمات عطا کی ہیں، جو انسان پر عنایات عطا کی ہیں، انسان ان عنایات اور ان نعمات کو اگر اپنے ذہن میں رکھتا ہے تو انسان کا وظیفہ یہ ہے کہ شاکر ہو، شکر ادا کرے۔ لیکن اللہ نے انسان پر اس قدر نعمات عطا کی ہیں کہ انسان ان نعمات کا شکر ادا کرنے کی بجائے انسان خود سے فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے معاملات میں دخل دینے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ انسان کا وظیفہ اور ہے، اللہ کا وظیفہ اور ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کو وجود عطا کیا ہے، یہ اللہ کا ایک احسان ہے انسان کے اوپر، خود انسان اس قابل نہیں ہے۔ لمحہ لمحہ جو انسان کو نعمات عطا ہو رہی ہیں، یہ بھی اللہ کا احسان ہے انسان کے اوپر، یعنی انسان اس قابل نہیں ہے۔ انسان کا وظیفہ آگے سے مختلف ہے، وہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ سے محبت کرے، اللہ کی معرفت حاصل کرے، معرفت سے محبت اور محبت سے اطاعت کا وہ سفر طے کرے۔ لیکن یہ انسان اپنی اس اطاعت کو، اس معرفت کو یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میں نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا ہے، لہٰذا اپنی اس جو 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، جو 2 دن اس نے روزے رکھ لیے ہیں، تو یہ ان روزوں اور نمازوں کو ایک معیار قرار دیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے کاموں میں مداخلت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مثلا کہتا ہے کہ اللہ تو نے ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں کیا، میں نے اتنی جو ہے وہ نمازیں پڑھی ہیں، اتنا وقت جو ہے وہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں، اور میری عبادت ایک طرف، یہ جو آیا ہے داڑھی منڈا شخص ہے، اس نے آ کر امام حسین پہ گریہ کیا، تو نے اس کو معاف کر دیا۔ یعنی میں عبادت کرتا رہوں تو میری عبادت ایک طرف، اس نے آ کر تھوڑی سی عزاداری کیا کر دی تو نے اس کو معاف کر دیا، ایسا کیوں کیا، یعنی میری نمازیں ہچ۔ تو یہ انسان کا بس اوقات خداوند متعال کی بارگاہ میں ایک ایسا رویہ جو ہے وہ ناعادلانہ رویہ ہے۔ انسان کو اللہ کی کرسی پر نہیں بیٹھنا چاہیے اور اللہ کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ یہی در حقیقت مرحوم آیت اللہ بہجت بیان کیا کرتے تھے کہ درکار حسین مداخلے نہ کن، یعنی حسین ابن علی کے کاموں میں مداخلت نہیں کریں، حتیٰ صرف حسین ابن علی کے کاموں میں نہیں بلکہ خدائی کاموں میں مداخلت نہ کریں۔ یہ جتنی روایات ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اگر اللہ کی بارگاہ میں خاضعانہ طور پر آتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، کمن لا ذنب لہ، جیسے اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ ایک انسان جو 50 سال سے عبادت کر رہا ہے وہ ایک طرف ہے، ایک انسان لیلۃ القدر میں آتا ہے اور آ کر اللہ کی بارگاہ میں خاضعانہ طور پر گریہ وزاری کرتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ انسان جو 50 سال عبادت کرتا آیا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں کہے میں نے تو 50 سال عبادت کی تھی، یہ آیا ہے تو نے اس کو معاف کر دیا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ پاکیزہ ہو گیا۔ خوب یہ انسان دیکھے کہ وہ آیا ہے، اس کو اللہ نے معاف کیا ہے، اب اس کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ پہلا اس کا مرحلہ یہ ہے کہ یہ اس توبہ کی حفاظت کرے، پھر اس کا مرحلہ یہ ہے کہ یہ اعمال انجام دے اور ان کو آگے ارتقائی سفر طے کرے۔ یہ انسان جس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 50 سال کی عبادت ہے، اسے اس کو اپنے آپ کو سے مقایسہ کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ اسے اصل مقایسہ ہی نہیں ہے اس کا اس کے ساتھ۔ یہ اپنے مقام پر ہے، وہ اپنے مقام پر ہے، اور اگر اس کی عبادت میں وہ اخلاص نہیں ہے تو ممکن ہے یہ ساری عبادات ہی اس کے منہ پر مار دی جائیں۔ یہ ممکن ہے عبادت جو کر رہا ہے وہ تاجروں والی عبادت ہو، سودے بازی کر رہا ہو خداوند متعال کے ساتھ، یا کوئی اور ایسا معاملہ ہو کہ اس کی عبادت اس کی اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دی جائے۔ لہٰذا یہ جو معروف جملہ بس اوقات بیان کیا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ من بکا و ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، کہ جو روئے رلائے یا اس کی شکل بنا لے، تو اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ تو کسی حکیم کے پاس گئے، اس نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کو اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہ مثال یہ ہے کہ انسان ایک بادشاہ ہے، ایک مملکت کا بادشاہ ہے، وہ شکار کرنے کے لیے نکلا ہے اور راستے میں اپنے سپاہیوں سے جو ہے وہ جدا ہو جاتا ہے۔ جدا ہونے کے بعد وہ بھوک کی شدت سے، پیاس کی شدت سے جو ہے وہ مارا پھرتا ہے، اور اسے جنگل میں بیابان میں ایک بڑھیا دکھائی دیتی ہے جس کے پاس ایک بکری ہے۔ وہ پہلے بکری کا دودھ نکالتی ہے اور اسے سیراب کرتی ہے، پھر اس کو ذبح کرتی ہے اور اس کی خوراک کا اہتمام کرتی ہے۔ اب بتاؤ کہ اس بادشاہ کو کیا اجر دینا چاہیے؟ کہتے ہیں جی بادشاہ کو اپنی آدھی سلطنت اس کو دے دینی چاہیے۔ کہا یہ کیا اس نے اس کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ جبکہ اگر یہ اس کو دودھ نہ پلاتی اور خوراک نہ دیتی تو ممکن ہے اس بادشاہ کی جو ہے وہ زندگی تلف ہو جاتی، تو وہ اس بادشاہی کا کیا کرتا؟ کہا اگر ایسے ہے کہ اس کی زندگی کا انحصار ہی اسی پہ ہے تو اسے اپنی بادشاہی دے دینی چاہیے اس عورت کو۔ تو کہا اگر یہ ایک جو ہے وہ اطعام پر اپنی پوری بادشاہی دے رہا ہے تو حسین ابن علی نے تو اپنا پورا کنبہ قربان کر دیا تھا خداوند متعال کی راہ میں۔ اب اگر حسین ابن علی نے پورا کنبہ دے دیا تو خداوند متعال اگر اس کی
عزادار کے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو پر اگر کچھ دے دیتا ہے تو تم اس پہ کیوں ایک جو ہے وہ بنا رہے ہو اور اعتراض کر رہے ہو؟ یہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے، تمہیں خدا کے معاملہ میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا خداوند یہی مرحوم آیت اللہ فرماتے ہیں کہ درکار حسین مداخلے نہ کر۔ اور بہت سی ایسی حکایات، مثالیں، واقعات موجود ہیں کہ انسان فاسق سے فاسق انسان آتا ہے اور دستگاہ حسین ابن علی میں فرش سے عرش کا سفر طے کر دیتا ہے اور ایک عارف باللہ بن جاتا ہے اور واقعاً معرفت کے ان بلند زینوں پر پہنچ جاتا ہے۔ چونکہ یہ در واقع ایک جذبے کی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان جب اس بارگاہ میں آتا ہے اور اس بارگاہ میں آنے کے بعد جب خداوند متعال، چونکہ زندگی اللہ کی طرف سے ہے، نعمات اللہ کی طرف سے ہیں، معرفت کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے، عبادت کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے، تو جو اللہ انسان کو اتنا دے رہا ہے وہ اس انسان کے دل میں ایسی وہ کشش اور حرارت ایجاد نہیں کر سکتا کہ جو اس کے تمام وجود میں جو رذائل اخلاقی ہیں، جو تمام کثافتیں ہیں، جو تمام گناہ ہیں، وہ جل کر خاکستر ہو جائیں اور یہ انسان جو ہے وہ اللہ کی کشش میں آ جائے، اللہ کے جذبے میں آ جائے۔ اب اس کشش اور جذبے کے ساتھ یہ اگر انسان ایک یا حسین ہی کہتا ہے تو وہ یا حسین اس انسان کی معراج کے لیے کفایت کرتا ہے۔ اب یہاں سے انسان کا سفر شروع ہوتا ہے عبادات کی طرف کا۔ ممکن ہے انسان کو وہیں موت آ جائے تو خداوند متعال اسی موت میں، اسی حالت میں بھی اس کو ایکسیپٹ کر لے گا، چونکہ یہ جو ہے وہ ظلمات سے نور کی طرف آیا ہے، اور یہ نور کی طرف جو آیا ہے یہ بھی در واقع ایک کشش حضرت حسین ابن علی کی بدولت ہے، اور وہ بھی در واقع خداوند متعال کی جانب سے اس انسان کو عطا کیا۔ لہٰذا انسان اگر اس چیز کو دیکھے کہ بندے کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ خداوند متعال کی عنایات ہیں، خداوند متعال کی توجہات ہیں، لہٰذا انسان کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ عدالت کی رعایت کرتے ہوئے اللہ نے جو احسانات اس انسان پر کیے ہیں یہ انسان ان احسانات پر اللہ کی بارگاہ میں شاکر ہو، اللہ کا شکر ادا کرے۔ شکر کی ادائیگی کیا ہے؟ شکر کی ادائیگی یہ ہے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ جب معرفت ہوگی تو محبت ہوگی، محبت ہوگی تو انسان کے اعضاء و جوارح انبیاء کی اطاعت میں اپنے فرائض کو ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ حرکت میں آئیں گے۔ یہ جس قدر انسان کی معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا انسان کی محبت میں اضافہ ہوگا، اور اسی مقدار میں انسان کے اعضاء و جوارح جو ہے وہ حرکت میں آئیں گے۔ لہٰذا یہ انسان فضائل اخلاقی سے خود کو آراستہ کرے گا، رذائل اخلاقی سے خود کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ جتنے بھی گناہ ہیں یہ رذائل ہیں، یہ ظلم کا مصداق ہے، یہ ناانصافی کا مصداق ہیں، یہ ناعدالتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ لہٰذا یہ ناعدالتی کب برطرف ہوگی؟ یہ اسی وقت برطرف ہوگی جب انسان متوجہ ہوگا۔ لہٰذا یہ جو معروف انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، یہ انسان کی اسی معرفت کے زینے کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو جب حسین کی معرفت ہو جائے گی تو محبت ہو جائے گی، جب محبت ہو جائے گی تو حسین کے نقش قدم پر چلنے کے لیے یہ انسان خود کو آمادہ کر لے گا۔ پھر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ انسان حسین ابن علی سے ایک لمحہ کے لیے خود کو جدا کرنے کی کوشش کرے یا ان سے دور ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اب اس کے وجود کے ذرے ذرے میں حسین ابن علی کا عشق جو ہے وہ موجود ہے۔ اب حسین کا عشق ہو یا اللہ کا عشق ہو، بات ایک ہی ہے، یہ باب اللہ ہیں اور وہ خود اللہ ہے، یہ اس میں وہ تفاوت نہیں ہے۔ بس اوقات ہمارے لوگ ان میں آ کر جو ہے وہ پیچیدگی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ پس آج کی جو ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو اللہ کے ساتھ عدالت سے پیش آنا چاہیے، یعنی انسان کو اللہ نے جو نعمات عطا کی ہیں ان نعمات کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں شاکر ہو، معرفت حاصل کرے، محبت کرے اور اطاعت کرے۔ اسی انداز میں انسان اللہ کی بارگاہ میں عدالت کی رعایت کر سکتا ہے، اور اگر ذرہ بھر بھی انسان اس راہ سے عدول اختیار کرتا ہے، انحراف اختیار کرتا ہے، تو یہ ظلم کا مصداق ہے، اللہ کی بارگاہ میں ناانصافی ہے۔ لہٰذا عدالت کی اقسام میں پہلی قسم یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ جو ہے وہ عدالت کے ساتھ پیش آئے، عین اسی طرح سے جیسے اللہ انسان کے ساتھ عدالت کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ اگلا مرحلہ جو دوسری قسم ہے جسے کل بیان کریں گے وہ ہے عدالت لوگوں کے درمیان، یعنی میں آپ کے ساتھ عدالت کے ساتھ پیش آؤں، آپ میرے ساتھ عدالت کے ساتھ پیش آئیں۔ اس موضوع پر انشاءاللہ
کل گفتگو ہوگی دعا گو ہے خالق متعال ہمیں معارف اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے روشناس فرمائے، دعا گو ہے خالق متعال ہمیں علم نور عطا فرمائے، دعا گو ہے خالق متعال ہماری زندگی میں جو تقصیرات ہیں، جو مشکلات ہیں، جو گناہ ہیں، جو آلودگیاں ہیں، خداوند متعال انہیں برطرف فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال ہم سب پر، اس اہل خانہ پر اور جو مومنین ہمیں دیکھ رہے ہیں، خداوند متعال ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے تمام مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، جو مومنین ہمیں دعا کے لیے کہتے ہیں خداوند متعال ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔